نے کیا، اس کے باوجود جو حکمراں جماعت ہے بی جے پی، ان کے جو احساسات ہیں وہ سب کے سامنے ہیں۔ اس تناظر میں ان کو منظور کرنا ہی تھا اور منظور کیا۔ اب جو رد عمل آ رہا ہے اس میں ایک بات یہ آ رہی ہے کہ بورڈ نے صحیح پیروی نہیں کی۔ بعض لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ علماء کا جو رویہ ہے حکمراں طبقے کے بارے میں، اس کی وجہ سے آج یہ دن دیکھنا پڑ رہا ہے۔ اس طرح مختلف رائے سامنے آ رہی ہے۔ اس سلسلے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ کس نظریے سے اس کو دیکھتے ہیں؟ جہاں تک میں سمجھتا ہوں اس میں آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی طرف سے کوئی کوتاہی نہیں ہوئی ہے۔ جو انہیں کوشش کرنی چاہیے تھی وہ کوشش انہوں نے کی، ہر نوعیت کی کوشش کی۔ کسی جمہوری ملک میں احتجاج اور مظاہرے کی جو شکل ہو سکتی تھی اس کو بھی اختیار کیا گیا، اور قانونی کارروائی جو ہو سکتی تھی وہ بھی کی، اپنے لیگل سیل کا استعمال کیا، اور ساتھ ہی ساتھ قوم کو بیدار کرنے کا بھی کام کیا۔ اصلاح معاشرہ کی بھی تحریک چلائی گئی، تفہیم شریعت کی بھی تحریک چلائی گئی۔ اس لیے اس میں بورڈ پر الزام لگانا صحیح نہیں، اور نہ صرف مسلم پرسنل لا بورڈ بلکہ دیگر بھی جو مسلم جماعتیں اور تنظیمیں ہیں اور علماء کرام ہیں، جو وہ کر سکتے ہیں کرتے رہیں اور کر رہے ہیں۔ سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ اپنی قوم کو بیدار کیا جائے، مسائل بتائے جائیں، اور طلاق کی جو برائی ہے اس کو واضح کیا جائے۔ ابغض الحلال الی اللہ الطلاق، یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ ایک طلاق بھی پسندیدہ نہیں، چاہے کہ 3 طلاق ہو، 3 طلاقیں بھی ایک وقت میں، وہ تو ایک بڑی معیوب چیز ہے، ممنوع ہے، حرام ہے۔ اس کے بارے میں ہمیشہ علماء کہتے رہے، لیکن کام بہت ہے، اور آج اس کی بھی بڑی شدید ضرورت ہے کہ علماء میڈیا کا مؤثر طریقے پر استعمال کریں تاکہ بات ہر فرد تک پہنچ جائے، اور صرف یہ نہیں کہ مسلمانوں تک پہنچے، غیر مسلموں تک بھی احکام شریعت پہنچنے چاہیے۔ قرآن کا تعارف ہونا چاہیے، حدیث نبوی کا تعارف ہونا چاہیے، اور اسلامی شریعت کا تعارف ہونا چاہیے، کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ غیر مسلموں میں ایک تو ناواقفیت ہے، پھر اس کے بعد منفی واقفیت ہے۔ عام طور پر وہ جو کچھ سنتے ہیں اس کی حیثیت ایک پروپیگنڈے کی ہے، اسلامی شریعت کے خلاف ہی نہیں، نفس اسلام کے خلاف، اسلامی تاریخ کے خلاف آج میڈیا زہر اگل رہا ہے۔ اور ایک زمانے سے یہ مہم چل رہی ہے، انگریزوں نے یہ سلسلہ شروع کیا تھا، پھر یہ میراث 1947 کے بعد ان لوگوں کو ملی جو انگریزوں کے وارث بنے، جو ان کی گدی پہ بیٹھے، انہوں نے بھی وہی رویہ اختیار کیا کہ فرقہ واریت پیدا کریں، دوریاں پیدا کریں، نفرتیں پیدا کریں۔ اسی کا یہ تسلسل ہے۔ ظاہر ہے کہ اسی طرح کے حالات تھے جب 1972 میں مسلم پرسنل لا بورڈ قائم ہوا تھا۔ اس کا قیام ہی ہوا تھا اسی پس منظر میں کہ بڑی نفرت اور شریعت کی مخالفت۔ پھر اس کے بعد جو تحریک شاہ بانو کیس کی چلی تھی، اس میں بھی یہی صورتحال تھی کہ شریعت پر حملہ تھا اور یونیفارم سول کوڈ کا مطالبہ تھا۔ تو چونکہ یہ مطالبہ لوگوں کے ذہنوں میں ہے، اور یہاں جو بھی حکومت آتی رہی وہ اس مطالبے کی بات کسی نہ کسی پہلو سے کرتی رہی۔ جنہوں نے مسلمانوں کو اپنا ووٹ بینک سمجھا انہوں نے ظاہری طور پر رعایت رکھی، لیکن اندر اندر وہ بھی جڑیں کاٹتے رہے اور بنیادیں کھودتے رہے۔ اب جہاں تک تعلق ہے بی جے پی کا، جو RSS کا سیاسی ونگ ہے، ان کے نزدیک تو اصلاً مسلمانوں کو یہاں دوسرے تیسرے نمبر کے شہری کی طرح رہنا چاہیے، اور اپنے تشخص کی بات ہی نہیں کرنا چاہیے۔ ان کو تو یہ تسلیم کرنا چاہیے کہ ہم بھی ہندو ہیں، جو اس ملک میں بس رہا ہے وہ ہندو ہے۔ تو اب یہ جو پروپیگنڈا ہے اور اس طرح کی بات ذمہ دار قسم کے لوگ کرتے رہے اور کر رہے ہیں، اس میں یہ امید تو ہم نہیں رکھ سکتے کہ حکومت بڑی سنجیدگی سے مسائل پر غور کرتے ہوئے اور پرسنل اللہ کو اور شریعت کو ملحوظ رکھتے ہوئے فیصلہ کرے گی۔ ہم تو یہ جانتے ہی ہیں کہ جو فیصلے کیے جا رہے ہیں وہ معاندانہ ہیں۔ ان میں ظاہر میں تو یہ بات کہی جاتی ہے کہ جو عورتیں مظلوم ہیں ان کو ظلم سے بچایا جائے، لیکن اگر مظلوم عورتوں کی صورتحال کو دیکھا جائے تو 99% عورتیں جو مظلوم ہیں وہ تو خود ہندو برادری میں ہیں، اور ہر پہلو سے مظلوم ہیں، بیوہ ہونے کے پہلو سے بھی اور
طلاق یافتہ ہونے کے اعتبار سے ہوئی، اور جو معلقہ ہے نہ طلاق ان کو دی جا رہی ہے اور نہ راحت دی جا رہی، ہر پہلو سے بے انتہا ایسی عورتیں ہیں۔ مسلمانوں میں تو طلاق کے ریشیو بھی بہت کم ہے، اور 3 طلاق تو شاد و نادر ہوتی ہے، اور اس اعتبار سے چند گنی چنی عورتیں ہیں جن پر زیادتی ہے۔ اس زیادتی کو دور کرنے کے جو طریقے ہیں کہ حکومت ان کا انتظام کرے، ان کی لاڈجنگ کا، ان کی بورڈنگ کا، ان کے وظیفے کا، اصل کام یہ کرنا تھا۔ صرف 3 طلاق پر پابندی عائد کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ وہ 3 طلاق لمبی مدت میں تو ہونی ہے، اس پر تو قانون بھی نہیں بنایا گیا۔ اس لیے اصل بات یہ ہے کہ نیت حکومت کی خراب ہے، اور کورٹ کا بھی جہاں تک تعلق ہے اس کے یہاں بھی شریعت کا لحاظ نہیں ہے، اور اس میں ہماری اصل کمی یہ ہے کہ ہم کو غیر مسلموں کے سامنے جس طرح سے اسلام کا تعارف کرانا چاہیے تھا ہم اسے نہیں کرا سکے، ہماری اصل کوتاہی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ بڑی تعداد میں مسلمانوں تک بھی بات صحیح نہیں پہنچی، ان کی تربیت نہیں ہوئی، ان کی تعلیم نہیں ہوئی، تو یہ جاہل قسم کے لفنگے نوجوان ہوتے ہیں یا شادی کرنے والے اجڑ قسم کے الڑ لوگ جو یہ حرکتیں کرتے ہیں، طلاق دینے والا ہو یا 3 طلاق دینے والا ہو، تو یہ وہ لوگ ہیں جو بڑے جاہل و نادان ہیں۔ اب ان کا علاج صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے پابندی لگا دی، اصلاً تو علاج اس طرح ہوگا کہ تعلیم کا انتظام ہو، ان کی تربیت ہو، ان کی ذہن سازی ہو، معاشرتی برائیوں سے ان کو آزاد کیا جائے۔ یہ سارے کام ہیں جو تمام جماعتوں کو کرنے چاہیے، علماء کو کرنا چاہیے، دانشوروں کو کرنا چاہیے، ہر سمجھدار انسان کو یہ کردار ادا کرنا چاہیے۔ اور جہاں تک حکومت کی بات ہے تو اپنا موقف حکومت کے سامنے بھی پوری قوت کے ساتھ پیش کرنا چاہیے۔ اگر حکومت اس کے خلاف فیصلہ لیتی ہے تو ہم کو اپنی شریعت پر مضبوطی سے اپنے اندرون میں قائم رہنا چاہیے اور اس کو اپنے ماحول میں نافذ کرنا چاہیے۔ اب ظاہر ہے کہ کچھ کیسز تو پہنچیں گے ہی۔ آج جو مظاہرہ کیا جا رہا ہے کہ عورتیں خوش ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ دھوکے، فراڈ اور جال سازی کی اتنی بدنما، بھونڈی، گندی تصویر ہے جس کو دیکھنے والا یہ سمجھ لیتا ہے کہ میڈیا کے جو لوگ اس طرح تصویر پیش کر رہے ہیں بڑے بدنیت ہیں، بڑے جال ساز ہیں، بڑے مکر و فریب کے ماہر ہیں۔ وہ یہ حرکتیں کر رہے ہیں کہ چند تصویروں کو بار بار دکھاتے ہیں۔ میں مثلا آج اسی چینل کے ذریعے سے چیلنج کرتا ہوں کہ 100 عورتوں کو پیش کر دیجئے جو پڑھی لکھی عورتیں ہوں اور جو اس بل کی تائید کر رہے ہیں۔ جو شور مچایا جاتا ہے، اس طرح دکھایا جاتا ہے، مقرر چند تصویریں ہیں جو پیش کی جاتی ہیں، اور زیادہ تر وہ تصویریں ہیں جو اس وقت کی ہیں جب سپریم کورٹ سے فیصلہ آیا تھا۔ اس وقت کی تصویریں ابھی پیش کی جا رہی ہیں کہ مٹھائیاں بٹ رہی ہیں، خوشیاں منائی جا رہی ہیں۔ یہ جال سازی ہے۔ اس جال سازی کے پردے کو چاک کر دینا چاہیے، اور اتنا کرنا چاہیے کہ ایسے لوگوں کی نفرت پیدا ہو جائے کہ یہ بڑے جھوٹے لوگ ہیں، یہ سب کے ذہنوں میں بات بیٹھ جائے۔ تو بہرحال میں چیلنج کرتا ہوں کہ 100 پڑھی لکھی عورتوں کو پیش کر دیجئے ایک جگہ پر کہ وہ اس اتفاق کرتی ہو اس بل سے۔ جی، اس سلسلے کا ایک دوسرا سوال یہ ہے کہ جو موضوع سوشل میڈیا پہ بہت وائرل ہوا ہے کہ جس وقت بل پیش ہو رہا تھا اس وقت جناب صفدین اویسی صاحب موجود تھے، انہوں نے بڑی پرزور گفتگو کی، اور نہ صرف یہ کہ بل کی خامیوں کو بتایا بلکہ جو ملت کے احساسات ہیں اس کو بھی پیش کیا۔ اس کے برخلاف ہمارے 2 اور معزز ارکان پارلیمنٹ جو ہمارے علماء طبقے سے ہیں اور بہت ہی معزز ہیں، وہ اس وقت کسی وجہ سے موجود نہیں تھے۔ اب اس بات کو لے کے سوشل میڈیا پہ ایک مستقل ہنگامہ ہے، ایک بحث ہے، اور ان دونوں حضرات کی نہ صرف یہ کہ ان کو مورد الزام ٹھہرایا جا رہا ہے بلکہ ان کی کردار کشی ہو رہی ہے۔ حالانکہ ظاہر ہے کہ اگر یہ ہوتے تب بھی کچھ نہیں ہوتا۔ دیکھیے، اصل میں جو سوشل میڈیا ہے آج اس میں بہت سے ایسے لوگ شامل ہو گئے ہیں جو پختہ نہیں، جن کا ذہن صاف نہیں ہے، اور جو اسی جال ساز میڈیا سے متاثر ہوتے ہیں۔ جو عام میڈیا میں بات پیش کی جا رہی ہے اور مخالفین کی طرف سے پیش کی جا رہی ہے، اسی کو ہمارے بہت سے لوگ جو نام نہاد مسلمانوں کی طرف سے ترجمانی کرتے ہیں لپک لیتے ہیں، اچک لیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر اسی کو رٹتے ہیں، دہراتے ہیں، جگالی کرتے ہیں۔ یہ سب ناپختہ کچے قسم کے لوگ ہیں، پہلے ان کی اصلاح ہونی چاہیے۔ جہاں تک تعلق ہے مولانا اسرار الحق صاحب کا، مولانا بدر الدین اجمل صاحب کا، تو بیان مولانا اسرار صاحب کا تفصیل کے ساتھ آ چکا ہے اور سوشل میڈیا پہ آ چکا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے کانگریس پارٹی کے ذمہ داروں سے اجازت مانگی کہ مجھے اس موضوع پر بولنے دیا جائے، لیکن انہوں نے اجازت نہیں دی۔
تو اب یہ میری مجبوری تھی، کیونکہ ظاہر ہے کہ جب تک پارٹی کی طرف سے اجازت نہ دی جائے تو کوئی بھی پارٹی کا ممبر گفتگو نہیں کر سکتا۔ اب ان کو اور کیا موقف اختیار کرنا چاہیے تھا وہ ایک الگ بحث ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں کانگریس کی پالیسی سے اس سلسلے میں اتفاق نہیں کرتا، وہ کانگریس کے ایک فرد ہیں، لیکن اس کا انہوں نے اظہار کیا اور وہاں پارلیمنٹ میں ان کو بولنے نہیں دیا گیا۔ تو اب جو بات مسلمانوں کو سمجھنی ہے وہ یہ کہ کانگریس اور بی جے پی ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں، اور گجرات کے الیکشن میں تو سب نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ مودی سے زیادہ راہل مندروں میں جاتے رہے اور ٹیکا لگواتے رہے، مسلمانوں کی انہیں کوئی فکر نہیں رہی۔ اس لیے کم از کم مسلمانوں کو یہ بات معلوم ہو جانا چاہیے، اور خاص طور پر میں جمعیت العلماء سے کہوں گا جنہوں نے کانگریس سے بیعت کر رکھی تھی پہلے دن سے، اور کانگریس کی خاطر انہوں نے اپنی بڑی تحریک چلائی، پہلے سے بھی ان کو معلوم ہونا چاہیے تھا کہ اندرا گاندھی نے کیا کیا ظلم کیے، اور اس کے بعد اب جو دور چل رہا ہے اس میں تو بھانڈے پھوٹ چکے ہیں۔ تو کم از کم یہ طے کر لینا چاہیے کہ بی جے پی اور کانگریس کو ایک خانے میں رکھیے، اور ظاہر ہے کہ جب وہ ایک خانے میں رہیں گے تو اب آپ کا کون ہے؟ جو سیکولر کہلاتے ہیں وہ بھی فری مائنڈڈ نہیں، ان کی بھی اندر سے نیتیں خراب ہیں، اور بالکل صحیح ہے کہ الکفر ملت واحدہ، نبی پاک علیہ السلام کا یہ ارشاد سب پر منطبق ہوتا ہے۔ اس لیے سوائے اس کے کوئی راستہ نہیں کہ مسلمان اپنے پیروں پر کھڑے ہوں، اور جو مظلوم ہیں اس ملک میں، بیکورڈ کلاسز ہیں، شیڈول کاسٹ ہیں، شیڈول ٹرائبز ہیں، دلتس ہیں، ان سب کو ایک ساتھ جمع کر کے مضبوط محاذ بنایا جائے، جس سے ملک کی قسمت بدلی جائے، سیاست بدلی جائے، یہاں کا نظام تبدیل کیا جائے۔ اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں، اسی راستے کو اختیار کرنا پڑے گا، آج کریں یا کل کریں، ورنہ تماشے دیکھتے رہیں اور انہی سے ڈنگ کھاتے رہیں، ڈسے جاتے رہیں، جن پر اعتماد کرتے رہیں اور بار بار انہی کے بل میں گھستے رہیں۔ اس لیے ایسے تمام علماء سے، ایسی تمام تنظیموں سے، ایسے تمام افراد سے آج میں اس ضمن میں یہ بات بھی کہنا چاہتا ہوں کہ کانگریس سے بھی توبہ کر لو، اور یہ سمجھو کہ وہ اندر کے منافق اور آستین کے سانپ ہیں جو تمہیں ہمیشہ ڈستے رہے ہیں، اور تم کو انہوں نے 35 اور 36% نمائندگی سے 1947 سے پہلے جو تھی 1% اور آدھے فیصد نمائندگی پر پہنچا دیا، اور شودروں سے بدتر کر کے تمہیں کھڑا کر دیا۔ تو جب انہوں نے یہ سب کچھ کیا اور زیادہ دور انہی کو ملا، تو اب سمجھ لینا چاہیے کہ پارلیمنٹ میں ہوں وہ یا کہیں بھی ہوں، دل ان کے انہی کے ساتھ ہیں جن کے پاس جاتے ہیں وہ اور ٹیکا لگواتے ہیں، اور ان کی جو پالیسیاں ہیں وہ یوں سمجھنا چاہیے کہ RSS کے ہی اندر بنتی ہیں۔ اس لیے مسلمانوں کو اپنے تمام مسائل کے بارے میں واضح موقف اختیار کرنا چاہیے، اور اپنے اسلامی نظام کو قائم رکھنے کے لیے اور اپنے تشخص کو باقی رکھنے کے لیے جد و جہد اپنے پیروں پر کھڑے ہو کر کرنی چاہیے۔